محترم ناظرین، جب سید سجاد اور بی بی زینب اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور اور آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے یزید کو کیوں رسوا کیا تھا، جبکہ وہ تو اس کی بیوی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک کنیز یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا، اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب غور سے اس کو دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں اسے نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی بات سن کر بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے اپنا سر نیچے کر لیا اور بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند دونوں بیبیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی ہے کہ جس کے بعد پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہیں۔ اس ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب رضی اللہ عنہا خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی، وہ احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا امام علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی کہ میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسین اور اولاد حسین اور امام علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر اپنے آقا کی شہزادیوں بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتا دیتی ہوں۔ تو نے امام علی مقام علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، تو نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، تو یہ دیکھو تمہارے آقا حسین کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، تو ہم عباس رضی اللہ عنہ سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں، کیا ہو گیا؟
میرے مولا کا حال کیسا ہے، اے میرے مظلوم آقا امام حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شہزادیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ عنہا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگیں، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا اللہ، مجھے اپنے آقا و مولا امام حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میری ساری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی باقی زندگی کے لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا و مولا امام حسین کا سر انور نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر اڑائی اور کہنے لگا کہ ہاں، میں نے حکم دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، اللہ تجھے تباہ کرے۔ اپنی بیوی کو سر دربار ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام بازاروں اور اپنے دربار میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔